السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان دودوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسلام میں گورنر کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا مذہب اسلام میں گورنر سے احتساب کا کیا حکم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کا احتساب کیسے کیا تھا، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کے کسی بھی گورنر کا احتساب ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو فرمایا کہ کیا تمہیں میرے گورنر سعید بن عامر سے کوئی شکایت ہے؟ لوگوں نے فوراً کہا، ہمیں آپ کے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ نمبر 1، شروع میں گورنر صاحب صبح سویرے آتے تھے اور نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، اب تو اشراق اور چاشت پڑھ کر آتے ہیں۔ اور دوسری شکایت کہ وہ دن کو آتے ہیں اور رات کو نہیں آتے۔ اور تیسری شکایت کہ ہفتے میں پورا دن ہوتا ہے، ملاقات نہیں کرتے۔ چوتھی شکایت کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہم پر ایسے شخص کو گورنر بنایا ہے جو کہ دیوانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ بیٹھے گورنر سعید بن عامر کو بلایا اور کہا، آؤ جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا، اے امیر المومنین، میرے 4 مسئلے ہیں۔ میں تو اس منصب کے قابل بھی نہ تھا، آپ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید بن عامر، تم ایک بڑے عہدے پر فائز ہو، جواب تو آپ کو دینا پڑے گا اور لوگوں کو تو مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔ گورنر سعید بن عامر اٹھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ سعید بن عامر نے کہا، اے امیر المومنین، آپ سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ تم صبح سویرے آتے تھے، اب لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو سعید بن عامر نے جواب دیا، حضور، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں، بیوی بیمار ہے، صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر آٹا گوندھتا ہوں، پھر روٹیاں پکاتا ہوں اور آخر میں گھر کی صفائی کر کے آتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تمام صحابہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، تم دن کو لوگوں کو ملتے ہو اور رات کو کیوں نہیں ملتے؟ اپنی داڑھی پکڑ کر کہنے لگے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب تو لگتا ہے کہ پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں وہ کب مجھے بلائے لے، واپس آ جا۔ میں نے دن مخلوق کے لیے اور رات اپنے رب کے لیے مختص کی ہے، مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ سعید بن عامر، یار ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے رب کے ساتھ پردہ ہے، اسے نہ کھولا جائے، میرے پردے ہے، نہ میں اپنے اس پردے کو اللہ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو سعید بن عامر کہنے لگے، میں غریب ہوں، میرے جیسے لوگ جن کے پاس درجنوں جوڑے کپڑے ہیں، ان کے باوجود بھی ان کو زبانوں پر شکر نہیں آتا، میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن اسے دھو کر خشک ہونے کے لیے ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھا رہتا ہوں کہ کس طرح گھر سے باہر نکلوں۔ میرا پردہ تھا، میں اپنی غریبی لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسکیاں لے کر رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا سوال کیا کہ کبھی کبھی روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ تو حضرت سعید بن عامر رونے لگے اور فرمانے لگے، بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب میں نے کلمہ پڑھا، جب وہ پچھلے گناہ یاد آ جاتے ہیں تو میرے سامنے لوگوں نے مکہ میں حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی تھی، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، ان کی مدد نہ کر سکا، جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ ناظرین گرامی، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں
پاکستان کا کوئی ایسا متقی پرہیزگار گورنر آیا ہے یا کسی گورنر کا احتساب ہوا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور